اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خداوند یسوع المسیح کی مبارک زبان سے یہ چوتھا کلمہ صادر ہوا، اور اس چوتھے کلمے پر پروفیسر ریورنڈ طارق وارث خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ پلیز بی سیٹڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے لازوال، بے مثال اور پر جلال نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ وہ لوگ جو اس وقت چرچ بلڈنگ میں موجود ہیں اور وہ جو آن لائن اس سروس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، خداوند یسوع مسیح کے صلیب سے ادا کیے ہوئے 7 کلمات میں سے اسے کرائے آف ڈیریلیکشن، ترک تعلق کی پکار یا جان کنی کی فریاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کلمے میں خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے میں سے زبور 22 کی پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہودی لوگوں کے نزدیک زبور 22 ان حالات میں پڑھا جاتا تھا بطور دعا جب کوئی ایماندار اپنی زندگی کے سفر کی تاریک وادیوں میں سے گزر رہا ہوتا تھا، جب زندگی کے طوفان، زلزلے، بھونچال، آندھیاں انسان کو اس طرح سے گھیر لیتی تھیں کہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ حالات کا جبر شاید اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ ایسے میں جب اسے کچھ بھی مثبت نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا، وہ خدا کے حضور پکار اٹھتا تھا، اے خدا تو نے کیوں چھوڑ دیا، تو کہاں ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ بطور ایک یہودی کے ہمارے سامنے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ان کا مطلب کیا تھا؟ کیوں خداوند یسوع المسیح نے یہ فرمایا، جبکہ ہم کلام مقدس میں سے جانتے ہیں کہ ایک موقع پر یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ایک اور موقع پر یوحنا کی انجیل میں انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، یعنی ہماری آپس میں یگانگت، صلح، اتفاق، اتحاد اور یکجہتی ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بطور خدا کا اکلوتا بیٹا اور ازلی کلمہ ازل سے اس کی گود میں یعنی اس کے ساتھ ہے۔ یہ یسوع مسیح جو مقدس تثلیث کا دوسرا رکن ہوتے ہوئے ازل سے باپ کے ساتھ رہا ہے، اور جس کی زمینی خدمت میں باپ پاک روح کی قوت بخش کر اس کو مسلسل تقویت دیتا رہا ہے، کیوں صلیب پر المسیح پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کرسچن تھیولوجینز یعنی الہیات دان
اس تعلق سے مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ چونکہ یسوع مسیح جسمانی اور جذباتی طور پر نہایت اذیت کی حالت میں تھا، ہاتھوں میں اور پاؤں میں کانٹے ٹھونکے گئے ہیں، سر پر کانٹوں کا ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج ہے، رات بھر مصلوب کیے جانے سے پہلے اس پر تشدد بھی کیا گیا۔ پھر رومی لوگ جب کسی کو صلیب پر چڑھاتے تو مکمل طور پر برہنہ ننگا کر دیتے۔ سو جسمانی اور جذباتی، نفسیاتی اور سماجی اذیت کی اس حالت میں یسوع مسیح پکار اٹھتا ہے مدد کے لیے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میری مدد کر۔ سو ایک خیال یہ ہے کہ یہ مدد کے لیے پکار ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو چھوڑا نہیں تھا، یہاں پر یسوع مسیح کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، خدا نے اپنا رشتہ اس سے جدا کر لیا ہے۔ سو یہ ترک کیے جانے کے احساس کا اظہار ہے۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ حقیقی طور پر دیدہ دانستہ عارضی طور پر واقعی خدا باپ نے یسوع مسیح سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ تمام دنیا کے گناہ، ناپاکی، بدی اور بدکرداری کا بوجھ جب یسوع مسیح پر آ گیا تو کلام بتاتا ہے کہ خدا پاک ہے اور اس کی پاک آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ گناہگار دنیا اور اس کی تمام بدی کا گند، اس کی غلاظت، اس کا بوجھ، اس کی سزا، اس کی خطائیں جب یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، جیسا کہ کرنتھیوں کے نام خط میں دوسرا کرنتھیوں 5:21 میں بھی لکھا ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ ٹھہرا۔ سو جب یسوع مسیح ہماری خاطر گناہ ٹھہر گیا تو چونکہ گناہ خدا سے جدائی پیدا کرتا ہے، اس لیے چونکہ مسیح نے گناہ کے بوجھ کو، اس کی عدالت کو، اس کی سزا کو اپنے اوپر لے لیا ہے، اس لیے وقتی طور پر باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ تیسرا نظریہ درست ہے۔ یسوع مسیح جسمانی طور پر تو اذیت کی حالت میں تھا ہی، لیکن باپ کی عارضی علیحدگی کی وجہ سے جو میرے اور آپ کے اور تمام زمانوں کے انسانوں کی خطاؤں کے بوجھ کے باعث ہوئی، جب باپ اس سے علیحدہ ہوا تو یسوع مسیح روحانی طور پر بھی اذیت کا شکار ہوا۔ ایک تھیولوجین کہتا ہے یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے انسان جہنم کا تجربہ کرے۔ جہنم میں لوگ خدا سے جدا ہوں گے، وہ خدا کی حضوری سے الگ ہوں گے۔ یسوع مسیح صلیب کی سزا کا دکھ جب خطا کار دنیا کے لیے برداشت کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ ان کی خاطر جہنم کی سزا وہ اپنے اوپر لیتا ہے، تاکہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے وہ جہنم نہیں بلکہ جنت میں چلا جائے۔ سو خداوند یسوع مسیح خدا کی ڈیزرشن، اس کی دیدہ دانستہ حقیقی علیحدگی کا تجربہ کرتا ہے، تاکہ عزیز بھائیوں اور بہنوں میرا اور آپ کا خدا باپ سے ملاپ ہو جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ذریعے سے۔ رومیوں کے 3 باب میں بیان کیا گیا ہے کہ گناہ ایک طاقت ہے،
جس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے. یسوع مسیح جو پاک بیٹا ہے وہ گناہ کے غلاموں کی سزا اپنے اوپر لیتا ہے تاکہ گناہ کے غلام انسان خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. اور اس مقصد کے لیے وہ اس جان کنی کی حالت میں سے بھی گزرتا ہے. غلطیوں 3:13 کے مطابق گناہ کے باعث شریعت کی لعنت. دوسرا کرنتھیوں 5:21 کے مطابق یسوع گناہ ٹھہرا. یسایہ 53:4-6 کے مطابق ہماری خطاؤں کا بوجھ اور ہماری بدکرداری کی سزا اس نے اپنے اوپر لی. ان ساری وجوہات کی بنا پر یسوع مسیح خدا سے جدائی کے کربناک تجربے میں سے گزرتا ہے. اپنے تجسم یعنی خدا سے انسان بننے کے وسیلے سے یسوع ہماری مانند بنا. اب وہ صلیب پر ہمارے گناہ کو اپنے اوپر لے کر اپنی تصلیب کے ذریعے سے بھی ہماری مانند بنتا ہے. گناہ کر کے نہیں، گناہ ٹھہر کر، اپنی خطاؤں کے باعث نہیں. وہ تو لا خطا تھا، ہماری خطاؤں کی وجہ سے. اور یاد رکھیں یہاں ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ خدا باپ نے یسوع سے بے وفائی کی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. جیسے مسیح نے رضا کرانہ دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے جان دی، ایسے ہی خدا نے بھی رضا کرانہ اپنے بیٹے سے علیحدگی اختیار کی. لیکن خوبصورتی یہ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ وقتی طور پر ترک تعلق ہوا ہے، جدائی اور علیحدگی ہوئی ہے، یسوع مسیح کا ایمان پھر بھی اپنے باپ پر ہے. اس نے باپ سے شکایت نہیں کی، اس نے اس کی بجائے باپ کی طرف رجوع کیا ہے اور پکار کر کہا ہے، تو کہاں ہے؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ مسیح کے ان الفاظ میں دوبارہ خدا سے ملاپ کی آرزو چھلکتی ہے. آج تک کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں 16 لاکھ سے زیادہ لوگ بیمار ہیں. 95,000 سے زیادہ فوت ہو چکے ہیں. پاکستان میں 4500 سے زیادہ لوگ اس سے متاثرہ ہیں. 50 سے زیادہ فوت ہو چکے ہیں. ان حالات میں یہ فطری بات ہے کہ ہم بھی خدا کے حضور یہ پکاریں اور کہیں، تو نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہاں ہے؟ تو ایسی حالت میں عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، خوشخبری یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح یہ کہتا ہے، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو تھوڑی دیر بعد وہ باپ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جدائی کے بعد ملاپ ہے. اسی طرح اگر آج ہم خدا کی طرف سے علیحدگی یا چھوڑے جانے کا تجربہ کر رہے ہیں تو خدا سے ملاپ کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر ایمان لا کر اس کے حضور خاکسار بن کر کہیں کہ اے خدا ہمیں نہیں معلوم پوری طرح سے کیوں تو نے اس آفت کو پوری دنیا پر ہر مذہب، قوم، رنگ، نسل، عمر کے لوگوں پر آنے کی اجازت دی ہے. ہمیں معلوم ہے یہ تیری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ پوری طرح سے معلوم نہیں کہ کیوں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو بھلا خدا ہے، تو چنگا خدا ہے، تیرے منصوبے پورے ہوں. ہم خود کو تیرے حضور خاکسار بناتے ہیں، تیرے حضور جھکتے ہیں. اور غور کیجئے، لوگوں نے یسوع کے ساتھ بڑی برائی کی، اسے مصلوب کر ڈالا. خدا نے اس بڑی برائی میں سے بھلائی پیدا کی اور دنیا کی نجات کا انتظام کر دیا. اسی طرح آج کرونا وائرس کی آفت کے وسیلے سے دنیا میں بڑی تباہی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے
خدا بھلا ہے، وہ اس میں سے بھی اپنے مقاصد کو پورا کرے گا۔ اور جیسے یسوع نے چھوڑے جانے کے بعد خدا سے ملاپ کا تجربہ کیا، ہم بھی دعا کریں کہ دنیا جو خدا سے دور اور جدا ہے، اس آفت کے تجربے کے ذریعے سے اس کے قدموں میں آ جائے اور اس سے ملاپ اور رفاقت کی حالت میں داخل ہو جائے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری خاطر مصلوب ہوا، اور جس نے صرف جسم یا جذبات ہی نہیں بلکہ اپنی روح میں بھی اذیت کا تجربہ کیا، تاکہ ہمیں تیرے ساتھ ملاپ کی تسکین مل جائے، اطمینان مل جائے۔ خداوند خدا، ہماری مدد کر، چاہے کرونا وائرس کی آفت ہو یا کوئی اور بیماری یا پریشانی یا تکلیف، غربت، بے روزگاری، کسی عزیز کا بچھڑ جانا۔ آج جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اذیت اور تکلیف کی حالت میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں خدا کہاں ہے، اس نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہے، اے باپ وہ تیری محبت کا تجربہ کریں اور مسیح یسوع کی مانند بالآخر ان کا تجھ سے ملاپ ہو جائے۔ مسیح کے نام میں آمین۔